ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہم سب کے لیے، ہر شخص سمجھے میرے لیے، آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، غصے پہ قابو پاؤ۔ عرض کیا ٹھیک ہے، زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ۔ عرض کیا زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے ہر بار ایک ہی جواب دیا، اپنے غصے پہ قابو پاؤ، اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ اگر غصے پہ قابو آ جائے، کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، زندگیاں آسان ہو جائیں، زندگیاں خوبصورت ہو جائیں، اگر غصے پہ قابو آئے۔ اس لیے آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، بچھاڑ دے، اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے۔ فرمایا پہلوان کون ہے؟ جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے، جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر، غصہ پینے پر۔ ہاں، یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے، یہ محنت ہو رہی ہے، اس سے زندگی آسان ہوگی، اس سے زندگی خوبصورت ہوگی کہ بھائی غصے پہ قابو پاؤ۔ بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آتی ہیں، بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف، گھر میں، بازار میں، دفتر میں، جماعت میں، بہت سی باتیں اونچ نیچ۔ تو صبر، برداشت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ بہت موٹا ہے، اس کا کنارہ بہت موٹا ہے۔ ایک بدو آیا، ایک اعرابی آیا، اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، جبزہ جبزۃ شدیدہ، زور سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ وہ چادر آپ کی گردن پہ رگڑتی بھی گئی تو آپ کے گردن پہ اس کے نشانات واضح ہو گئے، آپ کی گردن پہ اس کے نشان پڑ گئے، اتنی زور سے کھینچا۔ اور آگے سے کیا کہتا ہے؟ مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی تو کچھ دے۔ یہ مانگنے کا انداز دیکھو اس کا۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا، زور سے کھینچا، کنارہ اتنی زور سے رگڑ لگائی کہ آپ کی گردن پہ نشان پڑ گئے، اور آگے سے کہتا ہے مجھے کچھ دو، مجھے کچھ دو۔ اب اللہ کے نبی کا آگے سے رد عمل، آپ کا رد عمل کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ وَهُوَ، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، آپ مسکرانے لگے، واہ واہ۔ ہاں، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی، اسے کچھ دے دو۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی گھور کے دیکھا نہیں، کوئی منہ نہیں بنایا، بلکہ صاحب اس کو کچھ دے دو۔ واہ واہ، کیسی خوبصورت تعلیم دی ہے ہمیں۔ نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر چیز میں نبی کی اتباع کرنی ہے، نبی کا طریقہ دیکھنا ہے۔ آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا جلالی طبیعت سامنے آ گئے کہ حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ کیوں بھائی؟ انہو رجل فاسق، یہ تو بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ساری زندگی نہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا۔ کیا؟
حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات میں نے دیکھا اس مرنے والے کو کہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی۔ یہ اخلاق ہے، ہمارا دین یہ اخلاق سکھاتا ہے۔ اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں، اس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اس سے محبتیں قائم ہوتی ہیں، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اس سے گھر میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام آتا ہے۔ ہمارا دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دین کوئی فن نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی تقریریں نہیں ہیں، صرف کتابیں نہیں ہیں۔ دین تو ایک زندگی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ اس دین میں ساری خیریں رکھی ہوئی ہیں، ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں، سارے مسئلوں کا حل رکھا ہوا ہے کہ ہم دین پر آئیں، اخلاق اچھے بنائیں۔